من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک حدیث پاک ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے۔ ایمان جو ہے صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، جبہ کرتے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے، ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے، جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا، اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے، کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا۔ تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں، آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو۔ یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے۔ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے، بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہیں، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی، لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے، اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں۔
انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا، تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے، آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہو، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے، لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے، کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ، مجال ہے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی۔ ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے، سب کی پیشانیاں جھکتی۔ یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے، اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا، جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی، اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے، کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے۔ 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا، اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ میرے عزیزو، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الف ثانی کھڑا ہو گیا، کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر۔ حد ہو گئی میرے عزیزو، بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا، اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا، دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے آئے، جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر، سیدھا آ نہیں سکتا تھا، اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں، لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ، رسول پاک کا سپاہی، اپنے دین کا محافظ، دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے، نہ ہی رکوع کیا، نہ ہی پیشانی جھکائی، پہلے پیر اندر ڈال دیا، پیر اندر ڈال دیا۔ جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے، اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے۔ یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی، قدم دکھا کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی، بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے، اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے، نہیں جھکتی ہے۔ کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے، ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے۔ قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے۔ ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے، تعظیم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ خاصہ کم ہے، اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے۔ مجھے بتاؤ، ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے، ہاں عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں کہ ہندو ہوں کہ کوئی بھی قوم ہو، سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے۔ صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی۔ یؤمنون بالغیب، اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں۔ آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا، ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آگے بات کرتا ہوں، جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا۔
میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جو گھٹنا گھٹی ہے, ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا, ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں. قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا, ایک صاحب ہیں, وہ حاجی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی, تو لوگوں نے ایک قبر بتائی. ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا, کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے. لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے. اب مکہ مکرمہ کے قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں, اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہیں, جگہ کی قلت ہے. تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے, وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے, ایک نوجوان لڑکی ہے. تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے, ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں, یہ عرب کی نہیں ہے, مکہ کی نہیں, یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے, یہ عیسائی لڑکی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ناممکن ہے. گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی قبر تھی, یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے. تو یہ ہنگامہ ہوا, بات پھیل گئی. اس کے بعد تحقیق کرنے لگے, جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی, یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے, تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی, اس کی شکل. تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ, جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں. جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی. کہا ہاں, انتقال ہوا تھا, چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے, ہم کرسچن ہیں, عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا. تو جو گیا تھا وفد, اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی, ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی, ہم نے اس کو مارا توڑا, بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی, تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی, اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی, جان دے دی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے, گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو, ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی, ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے, لوگ ایک بہت عجیب عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں, نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے, ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں, تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی, اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا, یہ آیا کیسے, یہاں پہنچا کیسے. میرے عزیزو, یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی, وہ وفد علماء کا واپس آیا, کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی, اللہ کا کرم ہوا, ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں, اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا, فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا. گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں, اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں, دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ, اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ. کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے, اور نمازوں کی, کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا, پابند تھا, لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا, بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی, مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں, آپ بتا سکیں. تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے, لیکن سن لو, تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے, عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ, وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا. اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے, توجہ.
عورت کہتی ایک بات ہے میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو، بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہی پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کے کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے آج؟ کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے بھی، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں۔ جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے۔ دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو، اس چیز کا سودا ہونے مت دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے۔ پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے، سامنے کچھ اور دکھاتا ہے۔ اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے۔ جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی۔ حضور پاک کے پاس مشرکین آئے، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دوں، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہیے،
ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے, اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے, لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا, عبادت کرتے ہیں, ان کو کچھ مت کہیے. حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا. اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں, اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں, 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. ہاں آدھا آدھا کریں گے. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو سن لیں, آدھا آدھا کریں گے. ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے, آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا. تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا, کیا دیا تھا انہیں؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے, تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو, بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات, بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں, نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ 2 ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں, چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا, جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے, عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کی شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں. یہ حالات آئیں گے, اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے, کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا. ایمان ضروری ہے. صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا. پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا. اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا, اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا, یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے, وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا, ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہو ادھر سے پانی نکل رہا ہو, وہ والا سسٹم نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا. تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ, معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر. اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا. سب سے بڑی دلیل ہے, لوگوں کو بلانے لگ گئے. واقعی بول رہا تھا. لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں, ارے حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے, پتھر بول رہا ہے. سب آئے, جمع ہونے لگے. مکہ کا ایک بڑا جم غفیر تھا, تو صحابہ کو بھی بلایا گیا. دیکھو آؤ, ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو, بات کر رہا ہے خدا, اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے. یہ حقیقت میں خدا ہے. تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا, بول رہا ہے. صحابہ گئے, اب ان کے پاس کیا تھی؟ صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غضب ہو گیا, ان کا خدا تو بول رہا ہے. حضور نے اس پر کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں دیا. کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں, آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے, جملے بک رہا ہے. کہا کون؟ پتھر. حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا, بعد میں کر لے سکتے نا, جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا, اب نہیں بول رہا ہے, چپ ہو گیا ہے. حضور آتے ہیں, پجاری سے پوچھتے ہیں, بہت اعلان کر رہے تھے, کہاں ہے؟ کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا, صبح سے بول رہا تھا, ابھی چپ ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری, کس کے؟ خدا کے. ارے ہمارے خدا بول تو دو ایک بار, جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو, صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو, کیونکہ اب ذلت تھی. اب چپ ہو گئے, اب نہیں بول رہا ہے. لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے, نہیں سچ میں بول رہا تھا, ہم نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو, میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे मुंह गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो। पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचा, नहीं मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है, अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें हो। अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी। अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर वो अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे, हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है, कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था, पत्थर में जाकर वो बोल रहा था, जिन की आवाज थी और काफिरों को लुभा रहा था, आपके खिलाफ बोल रहा था। और हमें ये खबर मिली, हम अपने मोहल्ले में बैठे थे, जिन्नात के भी मोहल्ले हैं, आबादियां हैं, सब हैं। वो जिन साहबी कहते मुझे खबर मिली कि एक गुस्ताख, एक काफिर पत्थर में घुसकर आपके खिलाफ बोल रहा है। उसी वक्त में तलवार लेकर के निकला और जिस वक्त आया तो इत्तेफाक था कि आप भी वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। मैं उस आपके आने से पहले उसका कत्ल कर चुका था और जब आपने फरमाया पत्थर को बोल, क्या बोल रहा था, तब मैंने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, सहाबा इकराम के सामने ये भी आजमाइश आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए, वो अपने ईमान पर जमे रहे, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनकर के कायम रहे। आज जरूरत इस बात की है मेरे अजीजों, हालात इस तरह के अगर बन जाए, दुनिया चमत्कार दिखाने लग जाए तो अपने ईमान से हाथ मत धो बैठना। वो देखो अभी सोशल मीडिया पर एक छोटा दज्जाल भी आया, चिट्ठियां ले लेकर के बताता रहता है। छोटा दज्जाल, बड़ा दज्जाल आना बाकी है जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, सब्जा उगा करके भी दिखाएगा और एक आदमी को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। यह हदीस पाक में है। तुम अभी छोटे दज्जालों पर बिक गए तो बड़े दज्जाल के साथ क्या होगा। इसलिए आज जमे रहो। अरे चिट्ठियां ये तो बहुत पुरानी बात है, फेंको पीठ पीछे, कहो हमें हमारे नबी ने बड़े दज्जाल के लिए भी पहले से तैयार फरमाया। हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर, हम ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर कि वो मौत हायात का मालिक सिर्फ रब्बुल जलाल है। मेरे अजीजों ये हालात पर मैंने सिर्फ इसलिए बात की कि आप क़यामत के करीब जो होने वाला है, हुजूर फरमाते हैं वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। हुजूर पाक फरमाते हैं अरबों के लिए तबाही है कि अनकरीब वो एक ऐसी बुराई की तरफ जाएंगे जो उनको जहन्नम में ले जाएगी, अरबों के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, हदीस पाक है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती न करने लग जाएं। अरब में होगा ही, अरब में बुत परस्ती होने लग जाएगी, मुशरिकीन वहां पैदा हो जाएंगे। यह हदीस में 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया। तो तुम कभी उनको जुब्बे कुब्बों में देखकर, पूजा पाठ को देखकर ये मत समझना इस्लाम फ्लेक्सिबल है, इस्लाम में सब कुछ हो सकता है। वो तो आप नशे के अड्डे भी खोल लेंगे और खोल रहे हैं। शराब पर से पाबंदी हटा करके सऊदी अरब में अब शराब बेचने पर भी बात आ गई। औरतों का हिजाब खत्म है, मुशरिकीन का दाखिला ममनू था, लेकिन अब मदीना रसूल में भी मुशरिकीन का आना और इसकी इजाजत दे दी गई है। ये सारी क़यामत के करीब के हालात जो हुजूर ने पहले बयान फरमाए। मेरे आका ने फरमाया है ये अरब उस बुराई की तरफ जा रहे हैं जो उनको जहन्नम में ले जाने वाली है, और क़यामत से पहले ये होगा। लेकिन उनके ये सारे कारनामे हमारे लिए दलील नहीं है। हरम मक्का का इमाम क्या करता है ये हमारे लिए दलील नहीं, सिद्दीक़ अकबर क्या कहता था वो हमारे लिए दलील है।
फारूक आजम क्या कहता था वो दलील है, उस्मान गनी और हैदर कर्रार क्या कहते थे वो दलील है। ये बिके हुए लोग अगर मिंबर पर चढ़ गए तो इनके खदो खाल देख करके तुम मत बिगड़ जाना। यहां से हालात ऐसे हो सकते हैं, खाने काबा के मिंबर पर खड़े होने वाला इमाम भी इजराइल की फतह के लिए दुआ कर सकता है। ये ईमान बेचे हुए लोग आ सकते हैं, इसलिए कि यजीद का दौर भी आया है, करामता का दौर भी आया है, बातिल कुव्वतों का दौर भी आया है जब उन्होंने काबे की इमामत की है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात हमेशा इस बात पर कायम रहे हैं, इन लोगों से हमारा दीन नहीं चलता, अल्लाह और उसके रसूल की हक्कानियत और कुरान से हमारा दीन चलता। और एक बात आखिरी, इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। कुफार और मुशरिकीन को अगर ये लगता है कि मुसलमान सोए हुए इस्लाम का कुछ भी कर लेंगे, ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं। हम जैसे करोड़ों भी सो गए तब भी इस्लाम कायम रहेगा। इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। क्यों? इसलिए कि ये इंसानों का बनाया हुआ दीन नहीं है, खल्लाक़े कायनात का दीन है। और कुरान में रब ताला ने फरमाया युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग अपने मुंह के फूकों से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर नापसंद करे। और एक बात सुन करके जाए, मेरे रब का वादा है कुरान पाक में, ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, आकर रहेगा। ये बात मैंने कई जगह स्टेजों पर की तो कुछ लोगों ने कहा भी था जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने कहा था कि मौलाना ऐसे बैठ के चिल्ला रहा है, हालात देखता नहीं है, फिलिस्तीन में इनके टुकड़े हो रहे हैं, शाम को तबाह करके रख दिया गया है, इराक में इनके जनाजे निकलते हैं, अफगानिस्तान को तोड़ कर रख दिया गया है, और ये मौलाना चिल्ला कर कहता है इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। ये अपना मोहल्ला नहीं बचा पाते, पूरी दुनिया की बात करते हैं। जालिमों, तुम्हें खबर क्या है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीख ये बताती है अगर इस्लाम को खत्म होना होता रसूलुल्लाह के नवासी की शहादत के बाद खत्म हो जाता, अली असगर अली अकबर की शहादत पर खत्म होता। जब रसूलुल्लाह के घराने की शहादत पर इस्लाम नहीं रुका, हमारे हजारों के कत्ल पर कभी इस्लाम नहीं रुक सकता। एक गज्जा, एक फिलिस्तीन, क्या हजारों गज्जा तुम इस जमीन पर कायम करके दिखा दो, तब भी मेरा चैलेंज है, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये वो हसीन शजर है जिसकी जड़ें तहत सरा में है और जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, इसके पत्ते को हिलाना भी मुश्किल है। लोग आज ये समझ करके बैठे मुसलमानों को मारना इसका मतलब इस्लाम खत्म होना, ऐसा नहीं है। मुसलमानों का कत्ल इस्लाम का कत्ल नहीं है, मुसलमान इसकी हिफाजत के लिए नहीं है। मेरे अजीजों, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहा है और आप सबकी जिम्मेदारी ये है, आप सबकी जिम्मेदारी। एक सवाल का जवाब और भी, किसी के ज़हन में ये चीज आता है, ये सवाल आता है तो उसके इत्मीनान के लिए कह रहा हूं। बार बार ये कहते हैं अच्छा आपका दीन हक पर है, आपका खुदा हक है, आपका रसूल हक है, तो इतने मारे क्यों जाते हैं तुम लोग? ये सवाल करते हैं कुछ गीदड़ भपकी लोग, ऐसे सवाल करते क्यों तुम लोग सब जगह मारे जाते हो? उनको एक ही बात कहना, मेरे अजीज तुझे पता नहीं है, हम परवाने हैं, मरने के लिए ही पैदा होते हैं। परवाना किस काम के लिए होता है? शम्मा के इर्द गिर्द घूमता है और अपनी जान दे देता है, और अगर जान नहीं देता तो उसे परवाना भी नहीं कहा जाता। पूरे मुसलमान मुस्तफा करीम के परवाने हैं। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्मे रिसालत है या रसूल अल्लाह, आलम तेरा परवाना। इसीलिए हमने ये कहा हुजूर पाक शम्मा है और उनके परवाने हैं। अगर ये मरते हैं, कटते हैं तो इस ताज्जुब की बात नहीं है, परवाने का काम ही है अपनी जान देना, परवाने का काम ही जान देना। वक्त खत्म हो गया, ये जुमा का वक्त है, मैं किस लय में बह गया मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। दो सहाबा की बात कहता हूँ, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास। बात कर सकता हूँ? हाँ माशाअल्लाह, ये आपका इलाका है, यहाँ पर आने के लिए भी बड़ी मुश्किलात होगी उनके लिए। बहरहाल मेरे लिए नहीं मुश्किल है, जिनको रोकना है उनको मुश्किल है। दो सहाबा हैं, अब्दुल्ला बिन जहश और साद इब्न अबी वक्कास, बड़े गहरे यार थे, एक दूसरे के साथ बड़ी उनकी जमती थी। उहद के मैदान में जब हुजूर जा रहे थे, जंग के मैदान में, ये दोनों सहाबा बैठ करके दुआ कर रहे हैं। बस मैं इस पर खत्म कर दूंगा मेरे अजीज, दोनों साथी हैं, दुआ कर रहे हैं, मुसल्ला बिछाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं अब्दुल्ला बैठ, मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं ठीक है, तेरी दुआ के बाद मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। दूसरे दिन जंग है, साद इब्न अबी वक्कास दुआ करते हैं अल्लाह कल तेरे रसूल के दीन की हिमायत के लिए मैं उतरूंगा, तेरे नबी के दीन की हिमायत के लिए उनकी सफों में जाऊंगा। मौला मेरी इतनी दुआ है, मेरा सामना किसी ऐसे बड़े पहलवान से कर
میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو. اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص, اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں, کبھی دائیں سے ماروں, کبھی بائیں سے ماروں, کبھی پیچھے سے, اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ, یعنی اسلام کا پرچم بلند کرو. یہ ان کی دعا تھی. عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے. اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. اللہ اکبر, ان کی دعا کیسی ہے, اللہ اللہ, حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے, اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں تو دشمنوں کی طرف میں بڑھ کر چلا جاؤں تیری محبت میں, تیرے نبی کی محبت میں. کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے, کبھی دائیں سے مارے, کبھی بائیں سے مارے, کبھی پیچھے سے مارے, اور تیرے محبت میں مولا تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخم کھاؤں, اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ باد کہتے ہوئے, اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤں. ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے, ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے. یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں. دوسرے دن میدان جنگ میں جب یہ صحابہ آئے احد کے میدان میں, میرے عزیزو دعا قبول تھی, دعا قبول تھی. سعد بن ابی وقاص جیسی آئے, آپ کے مقابل میں مشرکین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا, وہ مقابل میں آیا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا, مولا نے میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے بھیجا. اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا, کبھی بائیں سے مارا, کبھی سامنے سے مارا. اور سعد بن ابی وقاص کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو, یہ تنہا صحابی ہے. جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے بیابی انت و امی ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. ساری دنیا کہتی ہے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ہاں پھر تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا, ڈھیر ہو گیا دشمن, ڈھیر ہو گیا بڑا پہلوان, سینے پر چڑھ کر کہا اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. میرے عزیزوں اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا شام کے وقت, یہ جنگ شکست میں بدل گئی تھی, پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی, 70 صحابہ شہید ہوئے. سعد بن ابی وقاص وہ ڈھونڈتے رہے میرا جگری یار کہاں ہے, عبداللہ بن جہش کہاں ہے, اپنا جگری یار جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, جن کے ساتھ بیٹھ کر لمبی باتیں ہوتی تھی. ڈھونڈنے پر نکلے تو کسی نے کہا تمہارا جگری یار تو شہید ہو گیا, شہید ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل پر لگی بات, جس کا گہرا دوست انتقال کر جائے اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جگری یار کو. ڈھونڈتے ہوئے آئے, لوگوں نے کہا عبداللہ بن جہش کو ماننا پڑے گا, ایسا لڑا کہ نرغے میں چلا گیا. سعد بن ابی وقاص پوچھتے کیا ہوا ان کے ساتھ. لوگوں نے روتے ہوئے کہا عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے بھی مار رہے تھے, بائیں سے بھی مار رہے تھے, سامنے سے بھی مار رہے تھے, پیچھے سے بھی مار رہے تھے. مارتے مارتے شہید کیا, ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے تھے, 80 ٹکڑے. ان کے ٹکڑوں کو رسی میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا. حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور جسم کے ان کے ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے, جو گرم گوشت تھا اٹھایا. سعد بن ابی وقاص کہتے عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا, لیکن کل رات ہم نے دعا کی تھی, اللہ نے میری دعا بھی قبول کی, تیری دعا بھی قبول کی. سنو اے مسلمانوں, سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا, بڑا دشمن میرے سامنے لایا, اور تو نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا, مگر قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے, اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے, حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہوتا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا, اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, لبیک یا رسول اللہ.